لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الملك وكبره تكبيرا شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ند له لا ند له ولا مثل له ولا مثيل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا ليتم نوره ولو كره الكافرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ کریم نے اس طرح دنیا کے نظام کو بڑی حکمت نال اور اپنی قدرت نال قائم فرمایا ہے. نہیں بلکہ لکھاں سال گزر جانے کے بعد بھی اللہ کا ایک قائم کیتا ہوا نظام دنیا اسی طرح باقی ہے اور چل رہی. اور اسی طرح اللہ نے اپنی دین کا اور ہدایت کا نظام بھی قائم فرمایا. وہ بھی بڑی حکمت کاملہ اور اپنی قدرت کاملہ قائم کیتا ہے اور
ہزاروں سال گزر جان کے بعد دین کا اور ہدایت کا نظام اسی طرح قائم ہے اور چل رہا ہے، قیامت تک چلتا ہے۔ دین کے نظام کے اندر اللہ نے دو طریقے رائج کیے، ایک طریقہ ہے عبادت اور ایک طریقہ ہے خلافت۔ عبادت کا سلسلہ ہر انسان کی اپنی ذات تک محدود ہے۔ ہر شخص کو باقاعدہ اللہ کی طرف حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا، اور اس عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرایا۔ پھر اللہ نے اس عبادت کے مختلف طریقے مقرر فرمایا، تعلیم فرمایا۔ نماز عبادت ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، روزہ عبادت ہے، اس کا علیحدہ طریقہ ہے، حج عبادت ہے، اس کا علیحدہ طریقہ ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، وہ الگ طریقہ ہے۔ ہر عبادت کا مختلف علیحدہ طریقہ بھی اللہ نے تعلیم دیا۔ لیکن کوئی عبادت بھی ہے وہ ہر آدمی کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اپنی شرائط کے مطابق، اور وہ شخص مکلف ہے اس عبادت کو انجام دینے کا اور ادا کرنے کا۔ تو گویا عبادت کا جڑا فریضہ ہے یا عبادت والا عمل ہے وہ انسان کی اپنی ذات واسطے، ہر آدمی خود مکلف ہے عبادت کے ادا کرنے واسطے، دوسرے کا ذمہ دار نہیں۔ میرے کو پوچھ ہونی ہے تو اپنی عبادت کے بارے ہونی ہے کہ تو نے میری عبادت کا فریضہ پورا کیتا یا نہ کیتا۔ یہ ہے طریقہ عبادت۔ اس طریقہ عبادت کے نام میں اللہ نے اپنے دین اور اپنی ہدایت کے نظام قائم فرمایا ہے کہ جاری ہے۔ ہر شخص اللہ کی عبادت ادا کرتا راشی تا دین بھی دنیا میں چلتا راشی، دین قائم راشی۔ نماز پڑھنے والے نماز پڑھ سے، روزہ رکھنے والے روزہ رکھ سے، حج ادا کرنے والے حج ادا کرنے راشی، زکوٰۃ دینے والے زکوٰۃ ادا کرنے راشی۔ اس طریقے نال اللہ نے اس دین کا اور اسلام کا ہدایت کا نظام چلتا رہا اور قائم۔ یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے خلافت۔ خلافت کا جو سلسلہ یا نظام ہے وہ اپنے واسطے نہیں، وہ دوسرے مسلمانوں واسطے۔ خلافت کا مطلب ہے جو اللہ نے نظام تے اللہ نے قانون نو قائم کرنا تے نافذ کرنا، اللہ نے حداں نافذ کرنیاں، اللہ نے قانون نافذ کرنے، شریعت کا قانون نافذ کرنا، اور نیکی کا حکم دینا، گناہ کو منع کرنا، برائی کو ختم کرنا تے نیکی کو عام کرنا۔ یہ ہے نظام خلافت۔ نظام خلافت علیحدہ چیز ہے کہ نظام عبادت علیحدہ چیز۔ عبادت ہر بندے اتنے فرض ہے، مگر خلافت کا ذمہ وار ہر بندہ ہے۔ خلافت کا ذمہ وار وہ ہے جس کے ذمے اللہ کی ڈیوٹی لا ہے۔ سب
تو پہلے یہ ڈیوٹی تے ذمہ داری خلافت علی اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام انبیاء نے سپرد کی تھی خلافت. اس وقت قرآن پاک میں 2 آیتاں موجود ہیں اور 2 آیتاں کے اندر اللہ نے الگ الگ انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا. ایک آیت میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جنوں تے انسانوں اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے کہ میری عبادت کریں اور میری عبادت دے وچ کسی کو شریک نہ کریں. لیعبدونی صرف میری عبادت. اور دوسری جگہ پہ جلے آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق کا ذکر کیتا ہے اتھے عبادت کا بیان نہیں اتھے خلافت کا بیان. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ کے پہلا انسان تھا آدم علیہ السلام. باقی تمام انسانیت اگر اس کی تخلیق کوئی تباہ نہیں ہوئی سب تو پہلا انسان اللہ نے آدم پیدا فرمایا. تے آدم کی تخلیق کے اندر عبادت کا ذکر نہیں کیتا خلافت کا ذکر کیتا ہے. عام انسان کی تخلیق کے وچ عبادت کا ذکر فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. تیرے رب نے فرمایا فرشتوں کہ اے فرشتوں میں خلیفہ پیدا کیا کرے نا زمین میں. کیسے پیدا کرے خلیفہ. انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں خلیفہ پیدا کر رہا زمین کے اندر. سوال یہ پیدا ہوگا جو اللہ شاہی پہلے کا فرمایا ہے جو میں انسان کو پیدا کیتا ہے تے عبادت واسطے پیدا کیتا ہے تے سب کو پہلا انسان آدم علیہ السلام ہے تے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع تے اللہ کریم تو فرما رہے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ. میں خلیفہ پیدا کر رہا ہوں. اور فرشتہ نے پھر جلے آدم کی تخلیق کے اندر آدم کی اصلیت کے اندر خمیر کے اندر اور انہاں عناصر کو انہاں مادیاں کو آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا فرما رہے ہیں. فرشتہ نے اگر انہاں مادیاں ہوتے تے انہاں عناصر ہوتے غور کیتا مختلف 4 قسم کے عناصر وچوں 4 قسم کے اجزاء وچوں اللہ نے آدم کی تخلیق فرما رہے ہیں. اور کئی ہوا تے پانی تے آگ تے مٹی یہ 4 چیزاں ہوا پانی آگ اور مٹی 4 چیزاں جوڑ کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. فرشتہ نے جب 4 عناصر ہوتے غور کیتا تو انہاں نتیجہ یہ حاصل کیتا جو یہ 4 عناصر مختلف اور ایک دوسرے کے متضاد کے مخالف ہیں. آگ کی تاثیر بکری ہے, پانی کی تاثیر علیحدہ ہے, ہوا کی تاثیر کے مزاج علیحدہ ہے, مٹی کی تاثیر مزاج علیحدہ ہے. 4 مختلف مزاجات کے عناصر جنہیں اللہ اکٹھے کر کے ایک انسان کی اور ایک مخلوق کی تخلیق فرما رہے ہیں. تو یقیناً جنہیں ایک پیدا ہونا ہے تو اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی انتشار ہونا ہے, کوئی فساد ہونا ہے, کوئی اختلاف ہونا ہے, کوئی خرابی ضرور پیدا ہو سی. اس واسطے انہوں نے اقرار کر دیتا اقرب اتجعل فیہا من یفسد فیہا. اللہ زمین کے اندر ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو فساد کرے تے زمین کے اندر اس کو خون کرے تے قتل و غارت کرے. ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے. اللہ نام سبتے ہو بے حمدے کا منو قدس کا اگر تا امامت کرامنی مقصود ہے, تسبیح کرامنی مقصود ہے, اپنی تعریفاں کرامنی مقصود ہے. نہ سبتے ہو بے حمدے کا تیری تسبیح کا سبھی قوم کر تیری حمدہ تے تعریفاں اسا نوری فرشتے بھی بڑیاں کر رہے ہیں. نہ سبتے ہو بے حمدے کا منو قدس کا. اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون. میں جاننا تو ساتھ نہیں جانتے.
یہ اعتراض تو سچ ہے نا کہ اللہ سلام تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، ایسی شخصیت ہو یا ایسے شخص ہو یا ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتا ہے یہ زمین میں فساد کا کریں اور قتل و غارت ہو گئے تھے، کچھ تو خون ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے جو میں جڑا خلیفہ پہ بڑے نا اس کا مقصد بھی فساد ختم کر کے اصلاح کرنا ہے، اس کا مقصد بھی قتل و غارت ختم کر کے امن پیدا کرنا ہے، اور خلیفے کا مقصد ہوتا ہے انصاف قائم کرنا، فساد کو ختم کرنا، قتل و غارت کو ختم کرنا، امن قائم کرنا۔ اور خلیفے کا مقصد پورا کام ہو سکتا ہے کہ زمین میں فساد ہوئے کہ خلیفہ اس فساد کو آ کے ختم کرے، زمین کے اندر ظلم پہلے ہوئے کہ وہ خلیفہ ظلم کو آ کے ختم کرے، زمین کے اندر قتل و غارت ہوئے کہ خلیفہ آ کے قتل و غارت ختم کرے۔ کیونکہ آدم کو کہ انسان کے کچھ افراد کو میں یہ خلافت سونپنے والا تے خلافت کا مقصد بھی یہ ہے، خلیفے کا کام بھی یہ ہوتا ہے فساد مٹا کے تے امن کرے۔ تھوڑا اعتراض بھی اپنی جگہ تے ٹھیک ہے، مگر جڑا مقام تے جڑا منصب میں انسان عطا کرنے والا اس مطلب اس کا یہ ہے کہ فساد ختم کر کے نیکی قائم کرے، امن قائم کرے۔ اس واسطے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میں جاننا تساں نہیں جانتے۔ تو اللہ پاک نے دو طریقے رائج کیتے اس دنیا دے اندر اپنے نظام ہدایت اور نظام دین کو قائم رکھنے واسطے۔ ایک طریقہ عبادت قائم فرمایا جڑا علیحدہ علیحدہ ہر بندے ہوتے فرض ہے، مگر دوسرا طریقہ نظام خلافت اللہ نے قائم فرمایا جنہوں نے چیدہ لوگ اللہ پاک نے اس مرتبے ہوتے فائز کیتے کہ انہوں نے ذمہ وہ عہدہ سپرد کیتا خلافت والا۔ لہذا خلیفے کا کام یہ ہوتا ہے اللہ نے حکم کو اور شرط رہ کے تے لوگوں تے نافذ کرنا، اللہ کا قانون لوگوں نافذ کرنا تے دسنا، اللہ نے اوامر تے رب کی طرف آون والے نواہی انہوں لوگوں نے اندر قائم کرنا، برائی کو روکنا اور نیکی کا پرچار کرنا۔ یہ ڈیوٹی ہوئی ہے قائد خلیفہ، اور یہ کم سب تو پہلے اللہ نے نبی کرے، کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اس وقت جو بھی بھائی اس نے جتنے نظام عبادت جاری کیتا ہے اسی طرح نظام خلافت رب کے قانون بھی نشر اللہ کے طرف آن والے حدود بھی بیان کیتے اور رب کے شریعت کے نظام کو بھی اس دین کے نظام کو بھی لوگوں نے اندر قائم کر۔ اور دور اسلام کے سب تو پہلا یہ فریضہ محمد رسول اللہ نے قانون نافذ، شریعت کے قانون نافذ۔ سب تو پہلا مرحلہ آیا عبادت، جلے لوگ عبادت کے واسطے آمادہ ہو گئے اور اتنی جماعت اور اتنے افراد موجود ہو گئے کہ جنہوں کے اندر ان نظام خلافت کو چلایا نہ سکے، تو مدینے کے اندر جا کے اللہ کے پاک رسول نے نظام خلافت کو اور رب کے قانون کے نظام کو قائم کیا۔ پہلے طریقہ عبادت چلے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ آئے لوگو اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ کی عبادت اس واسطے لازمی ہے کیونکہ اللہ کے کمالوں میں کوئی شریک نہیں، اللہ کی شانوں میں کوئی دوسرا شریک نہیں۔ جڑا اللہ کی صفات تے اللہ کی شانوں کے اندر کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس واسطے اللہ کی عبادت کے اندر بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے واسطے زمین پہ چھوڑا بنا دی۔
سونا کیوں فرمایا؟ جعل لکم الارض فراشا، فرش بنایا، یہ میں فرش کے اوپر ہموار زمین ہوئے، اس کے اوپر چلنا آسان ہوتا ہے، سونا آسان ہوتا ہے، اپنا مکان کے رہائش بنانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا پوری زمین تمہارے واسطے انہیں سمجھو میں فرش بنا دیتی ہے، سمنا بھی تھوڑے واسطے آسان، رہنا بھی تھوڑے واسطے آسان، کھیتی باڑی کرنا بھی تھوڑے واسطے آسان، اور زمین کے اندر رزق تلاش کرنا تھوڑے واسطے آسان، تھوڑے واسطے میں فرش بنا دیتا ہے۔ والسماء بنا، کہ آسمان کو چھت بنائے، آسمان چھت بنا دیتا ہے۔ والسماء بنا وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم۔ اللہ کہیں فرماتا ہے دیکھو میرے نظام دنیا نو، زمین بنائی ہے تواڈے واسطے، آسمان بنائے تواڈے واسطے، ہواواں بنائی تواڈے واسطے، فضاواں بنائی تواڈے واسطے، باہر تے باہر بنائے تواڈے واسطے، لیل نہار بنائے تواڈے واسطے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ کہیں فرماتا ہے دیکھو میری قدرت کمال، جڑی تو خلا نظر آتا ہے، جڑا تو فضا نظر آتی ہے، ہوا تو نظر آتی ہے، اس خلا تے فضا تے ہوا دے اندر بدل قائم کر کے اللہ نے فضا دی طرف پانی برسا کے تواریاں کھیتیاں کا نظام سبحان سبحان، یہ تو ساری فضا خلا ہی خلا، کوئی مادہ نہ لگے نہیں ہوتا، مگر جلے بدل آ ہے تو بدل سارے سمندر چلی کے اتر پہنچ گیا۔ رب جلے موسیٰ تھا بارشاں بسار بسا دے لے، اور ندی تے نالے تے دریا سب بڑھنا شروع کر دیتے، زمین پانی پانی ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے نظام میں کو جنہیں میں خدا پڑھا، انہی حال میری صفتہ بھی پڑھیاں، اسی طرح میری شانہ بھی پڑھیاں، اسی طرح میرا نظام بھی پڑھا، اسی طرح میرے کمال بھی پڑھے، اسی طرح میرے کاموں بھی پڑھے۔ انزل من السماء ماء، اللہ زمین کتنے خزانے اللہ نے چھپا رکھے، جنہاں دی دنیا بنی ہے، لوگ زمین وچوں خزانے نکال رہے ہیں، مگر زمین کے خزانے مکنے چلے جاندے ہیں۔ اور تو ہو رہا ہے یہ کھیتیاں باڑیاں، یہ جڑی زمین جو فصلاں پہ ہوندیاں یہ بھی رب دے رکھے ہوئے زمین خزانے ہیں، جڑے زمین خدا نے خزانے رکھے، پھل دی شکل دے اندر، اناج دی شکل دے اندر، اور قسم و قسم دی سبزیاں دی شکل دے اندر، زمین جو خزانے نکلتے پے، زمین اپنے خزانے اگلتی پئی ہے، اور تو رب دا رزق کھاندا ہے۔ پہلے لوگ تھوڑے تامی حفاظت کر رہے ہیں، ہوں آبادیاں جوڑیاں کروڑیاں بلکہ کتنیاں بڑھ گئی، واقعی اللہ کا رزق امانت زمین خزانے، اور اتنے خزانے جو کچھ کا لوگ دریافت کی دیکھتے کوئی ابھی تک زمین کے خزانہ کا پتہ ہی کرے جو کیا کیا کچھ کرا رہا ہے۔ یہ جڑی گڈیاں کتوں نکلنی ہیں جنہاں نے ذریعے حکیم تے طبیب علاج کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل داء دوا، ہر بیماری جڑی اللہ نے پیدا کی ہے اللہ نے وہ دوا بھی پیدا کیا۔ جڑی بوٹیاں، کھیتیاں، فصلاں، اناج، باغ، پھل فروٹ سب زمین میں پیدا کیا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، مضمون لوگ پھنسے ہیں چلا ہو جاتا ہے، یہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اس واسطے اس کو کور کرنا قدر مشکل ہوتا ہے۔ فضا کے اندر اللہ نے کتنے خزانے رکھے جڑے اجے تک آسان ہو پتہ نہیں، بے حساب اس خلا نے خزانے رکھے۔ آدم ہوا دے وچ آکسیجن، آدم آسان تو ہوا لے آتے مگر اس ہوا دے وچ اللہ نے ایسا عنصر رکھا ہے کہ جس دے اوتے انسان دی زندگی نہیں بقا ہے۔ ہوا کیڑی ہے؟ آکسیجن، ہوا دے وچ آکسیجن ہے۔ اللہ نے رکھی ایسا خزانہ جیڑی انسان سانس دے دے
پھیپڑا کر لیا جاتا ہے، پھر پھیپڑے جڑی ضرورت ہوتی وہ آکسیجن جذب کر دیں تے باقی باہر کر استعمال کر کے باقی باہر نکل گئی، جڑی آکسیجن ضرورت ہے جسم کو وہ پھیپڑا جذب کر دیتی، پھیپڑا اس آکسیجن جذب کیتا مطلب خون دے وچ پھیل گئی، خون پھیلی پھر وہ دماغ تک پہنچی تے دماغ کی خوراک بنی تے انسان کی زندگی بہار ایک منٹ واسطے بھی آکسیجن بند ہو جائے انسان کی موت ہوا کے وچ رب نے خزانہ اور آج کل سولر پلیٹاں آ گئی یہ بجلی پہ کہتے ہیں کرنٹ اتھو روشنی میں اللہ نے بجلی والا کرنٹ پیدا کر دیتا ہے پہلے میرے پتا اسے روکے کہ آج کل شیطان انتہا کیتا اور اسی طرح زمانہ گزرتا جائے گا خلاقہ وچوں زمینہ وچوں فضاواں وچوں رب دے خزانے دریافت ہوتے رہ جان دے دنیا مک جائے گی مگر رب دے خزانے مک رہے یہ ہے خدا خالق مالک جس کو بندہ ہے اللہ اکبر اللہ ثابت کرتا انزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم اللہ پاک فرماتا ہے بندیوں اپنے رب کو پہچانو اللہ کو پہچان کے اسے دی عبادت بندگی ادا کرو اس دے کمالوں میں بھی شریک کوئی نہیں اس دی عبادت میں شریک کوئی نہیں خبردار خیال کرنا فلا تجعلوا للہ اندادا اللہ دا کسی کو شریک نہیں بنو انتم تعلمون اسا جان دے ہو کیا جان دے ہو یہ کچھ اللہ نے پیچھے ذکر کر دیتا ہے جو آسمان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ زمین کا پیدا کرنے والا بھی اللہ پوری کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والا چلانے والا بھی اللہ یہ چیزاں جان دے ہو تب اللہ نے شریک کیوں بنا اللہ نے صرف اللہ دی مخلوق کے اندر کی سمجھ دے ہو ساری مخلوق اے اللہ دی محتاج تے اللہ ہر پیدا ہے بہرحال یہ ہے نظام عبادت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے طریقہ عبادت جانیا لوگوں کو عبادت کا طریقہ رسا نماز ان پڑھنی قیام کرنا ہے رکوع کرنا ہے سجدہ کرنا ہے اپنے مالک کے اپنے رب کے سامنے آدمی پیش کرنا ہے اور دوسرا نظام خلاف اللہ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر تشریف لے آئے اللہ نے پاک نبی نے فرمایا جویں میں عبادت کا طریقہ سکھانا آیا اسی طرح میں لوگوں کو لین دین تے معاملات تے اخلاق تے طریقے کی سمجھانا آیا کہ ایک دوسرے نال سلوک کیویں کرنا ہے ایک دوسرے نال تہاڈا رویہ کیا ہونا ہے ایک دوسرے دے حقوق کیویں ادا کرنا ہے اگر کوئی کسی تے ظلم تے زیادتی کرے میں محمد رسول اللہ کبھی برداشت نہیں کرے گا اس وقت اللہ نے پاک پیغمبر نے جویں نظام عبادت قائم فرمایا اسی طرح نظام اسلام تے نظام دین بھی قائم فرمایا اللہ نے قانون بھی قائم فرمایا تے اگر کسی بندے نے کوتاہی کی محمد رسول اللہ نے تے حد جاری فرمائی اس نے اگر چوری کی تھی اللہ نے پاک رسول نے حد جاری فرمائی اگر کسی نے شراب پی تھی اللہ نے رسول نے حد جاری فرمائی اگر کسی نے کسی کا حق دبایا ہے اللہ نے پاک نبی نے اس کا حق لے کے اس غریب کو جس کا حق دبایا گیا اس کو حق دبایا حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دور کے اندر ایک عورت نے چوری کر لی کہ اللہ نے پاک نبی کے سامنے اس کی چوری ثابت ہو گئی چوری کیا ہو گئی چوری ہوتی ثابت ہو گئی تے قانون اللہ پاک دا اللہ کا نظام تے اللہ دا قانون جڑا بندہ چوری کرے باویں مرد ہوئے تے باویں عورت ہوئے باویں آزاد ہوئے تے باویں غلام ہوئے چاہے امیر ہوئے تے چاہے غریب ہوئے السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله اللہ نے قرآن نے نظام تے قانون جاری فرمایا جڑا
چوری کرے بھاویں مرد ہوئے تے بھاویں عورت ہوئے اس نے ہاتھ پکڑ لا چور کی کرو یہ اللہ تعالی اگر تکڑا مار دی کہ ایک بندے نے ہاتھ پکڑی ہے وہ تو سوچے ہی کوئی نہیں ہمیشہ واسطے چوری دا سلسلے ختم اس واسطے اللہ نے سخت قانون بنایا جرائم کو ختم کرنا جلے چوری ثابت ہو گئی سواد دی یہ اور کوئی بڑے خاندان آ گئے اپنے قبیلے دے لوگ اللہ نے پاک نبی دی خدمت کے اندر حاضر ہوئے تے منتاں کرن لگ گئے تے حضرت زید سفارشی بنا کے لے آئے تے آخر نبی یا رسول اللہ مہربانی کرو یہ غلطی ہم گئی اسماعیل کو معاف فرما ساڈا خاندان بڑی عزت والا قبیلہ ساڈی بڑی عزت والا تے مہربانی کرو معاف کر دو عورت ذات آئی سلو غلطی ہو گئی ہے اللہ نے پاک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے جنتے غصے دے احساس نمودار آپ کا چہرہ غصے دے وجہ اللہ سرخ ہو گیا تے اللہ نے پاک نبی نے فرمایا تو پتہ نہیں ہو لوگو پہلیاں کاموں نے اندر جتنے اللہ نے صاحب ہے کہ اللہ نے سفایا سی کو لوگوں نے مٹا دیتا کسی وجہ کو جو ظلم کریں دے اللہ انصافی کریں دے کہ اگر انہاں وچوں کوئی بڑا بندہ کوئی خاندان بنے گا اگر کوئی جرم کرے گا تو اس کو معاف کر دینے چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر کوئی چھکی قوم کا کوئی غریب بندہ نے اگر جرم کرے گا اس کے اوپر قانون نافذ کر دینے اس کو سزا دے اندر لٹکا دینے اس وقت اللہ نے پہلے قوم تباہ برباد کر دی اس سے ناانصافی دی ظلم کی وجہ تو میں اللہ دی قسم ہے جس نے قبضہ قدرت دے اندر میں محمد دی جان اگر میری سچی بیٹی بھی چوری کرے آتا میں اس کے بھی ہاتھ کٹ لے یہ ہے نظام اسلام اس واسطے میں اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ نے جنہیں اللہ نے طرف لازم کی ہوئی عبادت نافذ فرمایا زکات کا حکم فرمایا حج کا حکم فرمایا نماز کا حکم فرمایا اسی طرح اللہ نے قانون بھی اپنی امت کے اندر نافذ فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو چلے گئے اللہ نے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ کی جگہ دے ہوتے جڑے نبی دے جانشین دے خلیفے بنے انہاں بھی وہ نظام قائم کیتا ہے جڑا نظام خود محمد رسول اللہ نے قائم فرمایا اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ حضرت عمر فاروق بھی خلیفہ عثمان غنی بھی خلیفہ علی المرتضی بھی خلیفہ جتنے تائیں وہ حکومت کا نظام قائم ہے جڑا نظام محمد رسول اللہ کے دور کے اندر قائم ہے اتنے تائیں کا جڑے بادشاہ یا جڑے حکمران حاکم بنے انہاں نوں خلیفہ قرار دیتا گیا خلیفہ آ گیا جڑے نظام حکومت بدل گیا طرز حکومت بھی بدل گئی وہ حکومت کا نظام باقی نہ رہا وہ جڑا محمد رسول اللہ کے دور کے اندر آئی اس کے بعد خلافت کا سلسلہ بھی رک گیا اس واسطے خلافت کا معنی اللہ کے قانون نافذ کرے لہذا آج کل میں کوئی حکمران اگر رب کی شریعت کو نافذ کرے قرآن کے نظام کو نافذ کرے نبی پاک بھی اس شریعت کے قانون کے نظام کو نافذ کرے وہ بھی محمد سونے کا جانشین بن گئی یہ محمد پاک نے نظام قائم کیتا ہے وہ نظام کرے تو وہ بھی امیر المؤمنین بن گئی وہ بھی خلیفۃ المسلمین بن گئی اس واسطے دوستو جنہ لوگوں اس نظام کو قائم کیتا ہے اور نبی پاک کے جانشین بنے سب تو پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق پھر عمر فاروق پھر عثمان غنی پھر علی اور نظام عبادت دے قائم کرن دے اندر لوگاں دی شہادت ہوئی ہے جنگ بدر ہوئی جنگ احد ہوئی جنگ حنین ہوئی نظام عبادت نظام خلافت کو قائم کرنے واسطے نا نظام عبادت طریقہ عبادت کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے لا الہ
الا اللہ نو اس نو عام کرن واسطے کہ ایک عبادت دے لائق ذات ہے تا اللہ دی ذات ہے، اس واسطے شہادت ہونا، اس واسطے گنگا ہونا تے کوئی شہادت نظام خلافت نو قائم کرن واسطے نہیں، اور اس دے اندر سب سے پہلی شہادت ہوئی عمر فاروق اللہ تعالی عنہ نظام خلافت نو قائم کردیاں رب دے قانون نو نافذ کردیاں اسلام دی حداں نافذ کردیاں عمر فاروق دی شہادت ہوئی۔ کیوں؟ دشمن نے سمجھا جو جس طرح نظام عبادت اللہ دے دین کو قائم رکھن دا ضامن ہے، اسی طرح نظام خلافت بھی اللہ دے دین کو قائم رکھن دا ضامن ہے۔ انہاں دا مقصد یہ آئی کہ نظام خلافت ختم ہو جائے تاکہ دین بھی اللہ نے قبض ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کس طرح شہادت ہے؟ نماز پڑھے گی، ٹھیک ہے، ایک کل رہ گئی حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنا، نبی علیہ السلام مر کے بستر کے اوپر موجود ہیں، بیمار ہے، وضو کرنے کا ارادہ فرمائے، نماز واسطے خشی، پھر لفاقہ، پھر آپ نے وضو کا ارادہ فرمایا، پھر مشق، پھر لفاقہ آیا، پھر وضو کا ارادہ فرمایا، کرائے دفعہ کتنی دفعہ کہ اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے امام ساری کائنات سزا تے نماز واسطے کتنی تکلیف اٹھا اساں دے خیر صلی اتنی تکلیف کی شدت کے باوجود آپ وضو کرنے کا ارادہ کریں گے، جلے اٹھی من لگ رہے کمزوری نہ کہا جاتا ہے، مسیح آ جاتی ہے، پھر وہ لفاقہ ترائے دفعہ ایسا تریجی دفعہ اور ہر دفعہ پوچھتے کیا نماز ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے؟ صحابہ یا رسول اللہ اجے تک صحابہ بیٹھے مسجد میں آپ کی انتظار ہے، ترائے دفعہ کے بعد آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، سبحان اللہ، بخاری شریف کے الفاظ ہر حدیث میں موجود، نبی پر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آنکھوں جو ہوگا وہ نماز پڑھا، صحابہ تھوڑے کو نہیں تھے، صحابہ سارے موجود ہم یہ ہوئے بڑے کبار صحابہ، حضرت عمر بھی موجود، عثمان بھی موجود، علی بن مرتضیٰ بھی موجود، نام کہنا چاہتا ہے مرو ابا بکر، حکم کرو ابو بکر فلیصلی بالناس کہ لوگ کرو نماز پڑھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں وہ بھی ازواج مطہرہ سارے آپ کو تکلیف کی پریشانی بیماری، حضرت عائشہ صدیقہ آپ نے کرنا ایسا یہ اعلان کر دی یا رسول اللہ میرا بابا ابو بکر بڑا کمزور گرتا ہے تھوڑے مسلح نے نکھل اسی عمر موہ کو چلتا عمر موہ کو نماز پڑھا عمر تکڑے دلدہ ہوتا ہے، آپ نے فرمایا میں جو قیاد ہاں ابو بکر موہ کو نماز پڑھا ہے، یہ تو مطلب ہے آپ کہ اتفاقی طور پر کسی نہ آپ نے نہ چاہ چھوڑا جا ابو بکر نہ نا اس نے اس کو یہ بتا اور حکمت کیا اللہ نے پاک رسول دو ڈیوٹیاں ابو بکر صدیق کے سبوت کرنا چاہتے ہیں، نظام عبادت والی ڈیوٹی تے نظام خلافت والی، نماز بھی پڑھائے لوگوں ابو بکر صدیق پڑھائے تے خلیفہ بھی بڑے لوگوں کا خلافت کی ذمہ داری بھی ادا کرے تو ابو بکر صدیق کرے۔ اس واسطے نماز کے موقع تے محمد رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو مقرر فرمایا، امام بنایا لوگوں کا، اور جلے پھر خلافت اور خلیفہ بنا مردا تے خلیفہ دے انتخاب پر جلے موقع آیا تو حضرت عمر نے کیا دلیل لوگوں جس شخصیت نو
رسول اللہ نے ساری عبادت دا سارے دین دا امام بنایا ہے، اسا اپنی دنیا دا امام بھی اسے روزہ کیونکہ خلافت کا صراحتاً آپ نے ذکر نہیں فرمایا، صرف امامتی امامت کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق سمجھ گئے کہ اس کو اللہ کے رسول اپنے مسلط کے کھلوں کے نماز پڑھانے کا حکم پہ کریں گے، جس کو دین کا امام بنا رہے ہیں، ساری دنیا کا امام بھی ہوگی۔ دو چیزیں نظام عبادت بھی، نظام حضرت عمر فاروق کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کے کچھ مہینے خلافت کی تھی، مگر جب خلیفہ بنے اس ویلے ابوبکر صدیق نے خطبہ ارشاد فرمایا لوگوں میں آپ خلیفہ نہیں بنیا، زہری تے نہیں بنیا، آپ امیدوار کھڑا نہیں ہویا، جو لوگوں میری بیعت کرو، میں خلیفہ بناؤ، میں اپنا امیر بناؤ، میں آپ خلیفہ امیر نہیں بنیا، میں خلیفہ بنا دیتا گیا ہے، توڑا میں امیر بنا دیتا گیا ہے، اس واسطے میری گل سنو بھی صحیح تے میری اطاعت بھی کرو۔ دوسری گل حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا لوگوں سن لو، اگر میں اللہ دے دین کی اتباع کراں اور تواڈے اندر شریعت تے دین منافق کراں، اللہ دے دین دے حکم تانوں سناواں، میری اطاعت کرنا، میری اتباع کرنا تواڈے تے لازم تے ضروری ہے، تے اگر میں اللہ دے رسول دی سنت دی مخالفت کراں، شریعت دی مخالفت کراں، میری اطاعت تے اتباع کرنا تواڈے تے لازم تے ضروری کوئی نہیں۔ اس واسطے اگر میں کوئی ٹیڑھا پن اختیار کراں، میں اگر بےراہی اختیار کراں، اپنی تلوار نال میں ابوبکر کو زندہ کرنا، اس واسطے ابوبکر صدیق نے فرمایا یاد رکھو لوگوں، تمہارے اندر کوئی اگر اپنے آپ کو طاقتور سمجھے گا، اپنے آپ کو کمی سمجھے گا، اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھے گا، یاد رکھے آدمی میری نظر دے اندر سب تو زیادہ کمزور ہے، جڑا اپنے آپ کو کمزور سمجھے گا میری نظر دے اندر طاقتور ہے۔ اگر کوئی طاقتور اپنے آپ کو کمی تے طاقتور سمجھے کسی کا حق چھین کے نظر کر لینے، اتنے تائیں میں آرام نال نہیں بیٹھنا، اتنے تائیں اس طاقت والے کو حق تائیں اللہ خاص کے حق والے کو ادا نہ کر۔ حضرت ابوبکر صدیق خطبہ ارشاد فرمایا، پہلے خطبے دے اندر اپنا منشور بیان فرمایا، اپنی پالیسی بیان فرمائی، اپنا لائے عمل بیان فرما دیتا۔ 2 سال تے 6 مہینے حضرت ابوبکر صدیق نے خلافت فریضے کو انجام دیتا۔ جلے وفات کا ٹائم آیا، حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال بیٹھے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے اپنی بچی عائشہ صدیقہ کو نال قریب کر کے فرمایا میرا بیٹی میں جڑی میری موت ہو جائے، میری وفات ہو جائے، جڑیاں میریاں چادراں ہیں زندگی دے اندر، جڑیاں میں تو چادراں استعمال کردا انہاں 2 چادراں دے اندر میں کفن دے چھوڑ ابوبکر صدیق یار خار محمد ابوبکر صدیق ہر مشکل ٹائم کا ساتھی ابوبکر صدیق خلیفہ مسلمان پہلا ابوبکر صدیق اپنی بیٹے کو وصیت کرنا ہے کہ جڑیاں میری 2 پرانیاں چادر ہیں انہاں دے اندر میں کفن دے چھوڑنا۔ عائشہ صدیقہ تڑپ کے بولی ارے بیٹی ابا جان کیوں تسا امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، تانوں 2 پرانی چادر کے اندر کفن دتا جائے، کیا نویاں چادر لینیاں کو مشکل تک کوئی نہیں، کوئی اتنے پیسے کا کوئی نہیں لگنے۔ ابوبکر صدیق نے وہ جملہ بولیا جو آن والے مسلمان حکمران واسطے حسن بن گیا، ایک روشن صاحب بن گیا، ابتداء ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بیٹی وہ جڑیاں 2 چادر تو نمیاں میرے کفن واسطے خرید کرنیاں، میں تو نمیاں چادر دے اندر کفن لیاؤ یا پرانیاں چادر دے اندر کفن لیاؤ، میں تو قبر دے وچ چلا جاواں، میرے واسطے کوئی فرق نہیں، میں نمیاں چادر دے
اندر کفانے ہو تیرا پرانیاں دے اندر میں چاہتا جڑیاں دو چادر تساں نویاں میرے کفن واسطے لیاں کسے قریب دے کم آ سبحان اللہ کیسی تربیت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تربیت دی کیسے اخلاق بڑا صحابہ کرام آتے ہوئے نام حضرت فاطمہ دا باپ فدہ کی گنے خاص کے نوز اللہ معاذ اللہ جیڑے آدھے پہن اسالو نوی چادرہ میں کفن نہ لے وہ پرانی چادرہ یہ سارے کفن واسطے کافی ہے ہمیں پرانی ہمیں نوی ہمیں مجد دے واسطے کیا ہے نوی چادرہ دا فائدہ اس واسطے وہ نوی چادرہ مدینے دے کسی مسکین کسی غریب دے کم آجا سے استعمال کرنے سے اللہ اللہ ابو بکر صدیق خلافت دور ختم ہوا عمر فاروق آئے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو اس انداز چلایا عدل ایسا قائم کیتا ہے انصاف ایسا قائم کیتا ہے لوگوں کے حقوق کے درمیان ایسی مساوات قائم کی تھی دوران دی دنیا تانی عمر فاروق کا انصاف دی مثال اللہ نے قائم فرما دی تھی عالمی دنیا عمر دے انصاف دی مثال نے دیتے پیش کر دیئے انصاف بیتا عمر فاروق نے سبحان اللہ کیا کیا میں مثال بیان کروں حضرت عمر فاروق نے نظام حضرت عمر فاروق نے 10 سال دے کچھ مہینے خلافت کی تھی شہادت رتبہ پایا تے کیڑے موقع تے شہید ہوئے نماز پڑھن دی جماعت اللہ دی مسجد گھر دے اندر مسجد نبوی دے اندر شہادت سبحان اللہ اللہ دی عبادت دے نظام بھی قائم کر دیا ہویا خلافت دا نظام بھی قائم کر دیا ہویا تو نظام قائم کرنی صورت دے اندر حضرت عمر فاروق نے شہادت ہوئی حضرت عثمان کا دور آیا حضرت عثمان نے 12 سال خلافت فرمائی 12 سال دے بعد حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور بیان کا کرنی ہے عثمان کی شہادت ساری توحید میں لے آدھیے حضرت عثمان کی شہادت اور انشاءاللہ پھر اگلے جو بیٹے لیکن اتنا ضروری ہے اس سے مہینے حضرت عثمان کی شہادت کر دینا 18 زندگی کا اس واسطے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی نظام خلافت کو قائم کرتے ہوئے اللہ کے قرآن کے نظام کو قائم کرتے ہوئے حضرت عثمان شہید ہوئے اللہ پاک نے دنیا والا نے سامنے اس مسئلے کو واضح فرما دیتا کہ تو نظام محمد سونا چھوڑ دے گیا نظام عبادت نظام جلال کچھ لوگ نظام عبادت واسطے شہید ہوئے انہاں جنگوں دے اندر شہادت کر دیتیاں اللہ کی توحید دے رب دے اکیلی عبادت نو پرچار کرنے واسطے تے قائم کرنے واسطے کچھ اللہ دے نظام نو قائم کرنے واسطے شہید ہوئے جویں عمر فاروق شہید ہوئے جویں عثمان غنی شہید ہوئے جویں علی المرتضی شہید ہوئے عابدا عامرا عالما كاملا قائدا احسن الورى اجدل الورى نظمن الورى اجمل الورى اكمل الكائنات مسعودا ومحبوبا دليلا كميلا اذيلا سجيلا وكيلا دليلا بوحدة رب جليل الى